سلطان محمد فاتح نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ ان کے سامنے قسطنطنیہ کا نقشہ پھیلا ہوا تھا، لیکن ان کی نظریں نقشے پر نہیں بلکہ اس سمندر پر جمی ہوئی تھی جس نے صدیوں سے اس شہر کو ناقابل تسخیر بنا رکھا تھا۔ گولڈن ہارن کے دہانے پر لگی عظیم اہنی زنجیر بازنطینیوں کا سب سے مضبوط دفاع تھی۔ یہی زنجیر دشمن کے بحری جہازوں کو بندرگاہ میں داخل ہونے سے روکتی تھی، اور اسی وجہ سے شہر کو مسلسل سمندری امداد ملتی رہتی تھی۔ سلطان جانتے تھے اگر راستہ بند نہ ہوا تو محاصرہ مہینوں بلکہ برسوں تک چل سکتا ہے۔ اسی رات انہوں نے اپنے قابل ترین جرنیلوں، انجینئروں اور بحری کمانڈروں کو خیمے میں طلب کیا۔ خیمے کے اندر صرف ایک چراغ روشن تھا، سب خاموش بیٹھے تھے۔ سلطان نے نقشے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر دشمن نے سمندر بند کیا ہے تو ہم زمین کو سمندر بنا دیں گے۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر ایک جرنیل نے حیرت سے پوچھا، حضور آپ کا مطلب کیا ہے؟ سلطان نے لکڑی کے ایک چھوٹے ماڈل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہمارے جہاز پانی میں نہیں جائیں گے، وہ پہاڑوں کے اوپر سے گزریں گے۔ یہ الفاظ سنتے ہی خیمے میں بیٹھے کئی افراد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ کو لگا شاید انہوں نے غلط سنا ہے، بحری جہاز پہاڑوں کے اوپر، لیکن سلطان کے چہرے پر مکمل اعتماد تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ قسطنطنیہ کے شمال میں موجود پہاڑی راستوں کا فوری جائزہ لیا جائے۔ انجینئر روانہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن وہ واپس آئے اور بتایا کہ اگر درخت کاٹ کر راستہ صاف کیا جائے تو لکڑی کی موٹی شاہتیر بچھائی جائے اور ان پر چکنائی لگائی جائے تو جہازوں کو کھینچ کر دوسری طرف اتارا جا سکتا ہے۔ سلطان نے فوراً کام شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ منصوبہ انتہائی خفیہ رکھا گیا، صرف منتخب افسران کو اس کی اطلاع تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہزاروں مزدور جنگلوں میں پہنچے، درخت کاٹے گئے، لکڑی کے لمبے تختے بچھائے گئے اور ان پر جانوروں کی چربی اور تیل مل کر انہیں انتہائی پھسلن والا بنا دیا گیا۔ کئی دن تک یہ کام خاموشی سے جاری رہا۔ ادھر بازنطینی سپاہی سمجھ رہے تھے کہ عثمانی لشکر صرف دیواروں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے عقب میں تاریخ کا سب سے حیرت انگیز فوجی منصوبہ مکمل ہونے والا ہے۔ پھر وہ رات آ گئی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، چاند کی روشنی بھی مدھم تھی۔ سلطان محمد نے حکم دیا کہ کسی سپاہی کو بلند آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ پہلا جہاز رسیوں سے باندھا گیا۔ سینکڑوں سپاہیوں نے فوری طاقت سے رسی کھینچی۔ پہل جہاز اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر ایک ساتھ سینکڑوں بازوؤں نے زور لگایا۔ جہاز آہستہ آہستہ لکڑی کے پھسلتے ہوئے راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ سپاہیوں کے چہروں سے پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن کسی نے ہمت نہ ہاری۔ ایک جہاز، پھر دوسرا، پھر تیسرا، رات بھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ سلطان محمد خود گھوڑے پر سوار ہر مقام کا معائنہ کرتے رہے۔ جہاں سپاہی تھک جاتے وہ خود انہیں حوصلہ دیتے اور کہتے، آج کی محنت کل کی فتح بنے گی۔ صبح ہونے سے پہلے درجنوں عثمانی جہاز پہاڑوں کو عبور کر کے گولڈن ہارن کے پانی میں اتار دیے گئے۔ جب سورج کی پہلی کرن قسطنطنیہ کے فصیلوں پر پڑی تو بازنطینی محافظ روز کی طرح بندرگاہ کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جہاں کل تک صرف پرسکون پانی تھا، وہاں آج عثمانی پرچم لہراتے جنگی جہاز کھڑے تھے۔ ایک سپاہی نے گھبرا کر چیخ ماری، عثمانی جہاز بندرگاہ کے اندر! چند ہی لمحوں میں پورے شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ شہنشاہ قسطنطین یازدہم کو جب اطلاع ملی تو وہ فوراً فصیل پر پہنچا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی کے پاس اس کا سوال کا جواب نہیں تھا۔ جس زنجیر پر صدیوں سے بازنطینی سلطنت کو فخر تھا، وہ اپنی جگہ موجود تھی، لیکن دشمن اس کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ سلطان محمد کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اب قسطنطنیہ صرف خشکی سے نہیں بلکہ سمندر کے اندر سے بھی گھیر لیا گیا تھا۔ شہر کے لوگوں کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس بار تاریخ واقعہ بدلنے والی ہے، اور سلطان محمد جانتے تھے اب فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ قلعے کی دیواریں ابھی کھڑی تھیں، لیکن شہر کے محاذوں کے دلوں میں پہلی بار درار پڑ چکی تھی۔ عثمانی جہازوں کے گولڈن ہارن میں داخل ہونے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہو گیا۔ اب شہر چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا۔
خوراک کم ہوتی جا رہی تھی۔ سپاہی مسلسل لڑتے لڑتے تھک چکے تھے اور شہریوں کے چہروں پر خوف صاف نظر آنے لگا تھا۔ سلطان محمد جانتے تھے کہ اب آخری حملے کا وقت قریب ہے، لیکن انہوں نے جلد بازی نہیں کی۔ کئی دن تک انہوں نے دیواروں پر مسلسل گولہ باری جاری رکھی تاکہ دفاع مزید کمزور ہو جائے۔ ہر روز دیواروں کا کوئی نہ کوئی حصہ ٹوٹتا اور ہر رات بازنطینی اسی مرمت کرنے کی کوشش کرتے، مگر اب ان کے پاس نہ پہلے جیسی قوت تھی نہ ہی کافی وسائل۔ 28 مئی 1453 عیسوی کی شام سلطان محمد نے اپنے تمام جرنیلوں سپاہیوں کو جمع کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگلی صبح فیصلہ کن حملہ کرنا ہے۔ اس رات عثمانی لشکر میں غیر معمولی سکون تھا۔ سپاہیوں نے وضو کیا، نوافل ادا کیے، قرآن کریم کی تلاوت کی اور اللہ سے فتح کی دعائیں مانگی۔ ہزاروں آوازوں میں تکبیر اور دعا کی صدائیں پورے میدان میں گونج رہی تھیں۔ سلطان محمد اپنے خیمے میں اکیلے بیٹھے، انہیں سجدہ کیا اور دیر تک اللہ کے حضور دعا کرتے رہے۔ پھر باہر نکل کر اپنی فوج کے درمیان آئے اور کہا، کل کا دن ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ اگر ہم کامیاب ہوئے تو یہ فتح صرف ہماری نہیں ہوگی بلکہ پوری امت کی ہوگی، اور اگر ہم شہید ہوئے تو اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے۔ ادھر شہر کے اندر بھی آخری دعائیں ہو رہی تھیں۔ شہنشاہ قسطنطین نے اپنی سپاہیوں سے کہا، میں اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر قسطنطنیہ گرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ گری ہوئی دیوار کے درمیان ہوں گا۔ 29 مئی 1953 عیسوی کی صبح فجر کے پہلی عثمانی توپوں نے ایک بار پھر گرجنا شروع کیا۔ آسمان دھوئیں سے بھر گیا، دیواروں پر مسلسل گولے برسنے لگے۔ پھر سلطان نے حملے کا حکم دے دیا۔ پہلی صف نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ شدید مزاحمت ہوئی، بہت سے سپاہی شہید ہوئے، لیکن وہ رکی نہیں۔ ان کے بعد دوسری صف آگے بڑھی، پھر تیسری۔ اسی دوران توپوں کی مسلسل گولہ باری سے دیوار کا ایک بڑا حصہ گر گیا۔ سلطان محمد نے یہ منظر دیکھا تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ پورا لشکر ایک ہی آواز میں گونج اٹھا۔ عثمانی سپاہی ٹوٹی ہوئی دیوار سے شہر کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ گلیوں میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ تلواروں کی چھنکار، نیزوں کی ٹکر اور سپاہیوں کی للکار سے پورا شہر لرز اٹھا۔ شہنشاہ قسطنطین نے آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا۔ تاریخی روایت کے مطابق انہوں نے اپنا شاہی لباس اتار دیا تاکہ عام سپاہیوں کے ساتھ لڑ سکیں، اور اسی جنگ میں مارے گئے۔ ان کی موت کے ساتھ ہی 1000 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ صبح کے وقت عثمانی پرچم قسطنطنیہ کے فصیلوں پر لہرا رہا تھا۔ 21 سالہ سلطان محمد گھوڑے پر سوار شہر میں داخل ہوئے۔ ان کے سامنے وہ شہر تھا جسے صدیوں سے ناقابل فتح سمجھا جاتا تھا۔ وہ سیدھے آیا صوفیہ پہنچے۔ وہاں خوف زدہ شہری جمع تھے۔ سلطان نے اعلان کیا کہ جو لوگ ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کی جان و مال محفوظ ہے۔ انہوں نے شہر میں لوٹ مار روکنے اور نظم و ضبط قائم رکھنے کے احکامات جاری کیے۔ پھر سلطان گھوڑے سے اترے، زمین سے ایک مٹی اٹھائی، اپنے سر پر ڈالی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فتح میری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوئی ہے۔ اسی دن سے انہیں محمد فاتح کا لقب سے یاد کیا جائے گا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنایا، اس کی تعمیر نو شروع کی، مختلف مذاہب کے لوگوں کو دوبارہ آباد ہونے کی دعوت دی، تجارت کو فروغ دیا اور شہر کو دنیا کے عظیم ترین علمی، ثقافتی اور تجارتی مراکز میں تبدیل کر دیا۔ فتح کے بعد بھی سلطان محمد نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ سیریا، بوسنیا، یونان، البانیہ، کریمیا اور دیگر علاقوں میں عثمانی اقتدار مضبوط ہوا۔ انہوں نے بحری قوت میں بے پناہ اضافہ کیا اور سلطنت کو ایک عالمی طاقت بنا دیا۔ سلطان صرف ایک عظیم فاتح نہیں تھے بلکہ علم دوست حکمران بھی تھے۔ ان کے دربار مسلمان، عیسائی اور دیگر مذاہب کے علماء، فلسفی، فنکار اور ماہرین فن موجود رہتے تھے۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے اور علم و تحقیق کی سرپرستی کرتے تھے۔ 1481 عیسوی جب وہ ایک نئی فوجی مہم پر روانہ ہوئے تو راستے میں شدید بیمار ہو گئے۔ 3 مئی 1481 کو صرف 49 برس کی عمر میں یہ عظیم سلطان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی وفات کی خبر پورے عثمانی عالم میں غم کی لہر بن کر پھیل گئی۔ ایک ایسا حکمران جس نے ناممکن کو ممکن بنایا، دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا نام تاریخ کے سنہرے صفحات پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ تو دوستوں،
اس طرح کی تاریخی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ شکریہ۔